ابتدا اس زمانے سے ہوتی ہے جب زمین پر انسانیت کی تعداد بڑھ چکی تھی، مگر دلوں میں توحید کی روشنی مدھم پڑنے لگی تھی۔ لوگ اپنے بزرگوں کی یادگاروں کو حد سے بڑھا کر پوجنے لگے تھے۔ بت تراشے گئے، نام رکھے گئے، اور رفتہ رفتہ وہی بت معبود بن بیٹھے۔ ظلم، سرکشی اور گمراہی عام ہو گئی۔ ایسے پرآشوب دور میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ایک برگزیدہ بندے کو مبعوث فرمایا، حضرت نوح علیہ السلام۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کہ ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تاکہ وہ انہیں دردناک عذاب سے پہلے خبردار کریں۔ آپ نے نہایت شفقت اور حکمت کے ساتھ اپنی قوم کو پکارا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، بے شک مجھے تم پر ایک بڑے دن کے عذاب کا خوف ہے۔ یہ دعوت صرف چند دنوں یا مہینوں کی نہ تھی۔ قرآن گواہی دیتا ہے کہ حضرت نوح نے اپنی قوم میں 950 برس قیام کیا۔ وہ دن کو بھی بلاتے، رات کو بھی سمجھاتے، کھلے عام بھی نصیحت کرتے اور تنہائی میں بھی دلائل دیتے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تم اپنے رب سے مغفرت طلب کرو تو وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار بارش نازل کرے گا، تمہیں مال اور اولاد سے نوازے گا اور تمہارے لیے باغات اور نہریں جاری کر دے گا۔ یہ اللہ کی رحمت کی بشارت تھی۔ مگر افسوس، قوم کے سرداروں نے تکبر کا راستہ اختیار کیا۔ وہ کہتے، ہم تمہیں اپنے ہی جیسا بشر دیکھتے ہیں اور ہم پر تمہاری کوئی فضیلت ظاہر نہیں ہوتی۔ وہ ایمان لانے والوں کو حقیر سمجھتے، ان کا مذاق اڑاتے اور حضرت نوح کو دیوانہ اور جھوٹا قرار دیتے۔ قرآن میں آیا ہے کہ جب بھی آپ انہیں بلاتے، وہ اپنی انگلیاں کانوں میں ڈال لیتے، کپڑے اوڑھ لیتے اور مزید سرکشی اختیار کرتے۔ حضرت نوح نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو ہوتے، دل میں اپنی قوم کی ہدایت کی تڑپ ہوتی، مگر جب قوم کی سرکشی حد سے بڑھ گئی اور ہر دلیل کے بعد بھی وہ انکار پر قائم رہی تو آپ نے بارگاہ الہی میں عرض کیا، اے میرے رب، میں مغلوب ہوں، پس تو مدد فرما۔ اور ایک مقام پر دعا کی، اے میرے رب، زمین پر کافروں میں سے کسی کو بسنے والا نہ چھوڑ، کیونکہ اگر تو انہیں چھوڑ دے گا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو وحی فرمائی کہ اب ان میں سے جو ایمان لا چکے ہیں ان کے سوا کوئی ایمان نہیں لائے گا، لہٰذا ان کے اعمال پر غم نہ کرو۔ پھر حکم ہوا کہ ہماری نگرانی اور وحی کے مطابق کشتی تیار کرو۔ یہ ایک عظیم آزمائش تھی۔ خشک زمین پر کشتی بنانا عقل ظاہری کے خلاف معلوم ہوتا تھا، مگر نبی کا ایمان کامل تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنانے لگے۔ جب بھی قوم کے سردار وہاں سے گزرتے، آپ کا مذاق اڑاتے اور کہتے، اے نوح، تم نبی تھے، اب بڑھئی بن گئے ہو۔ آپ نہایت وقار سے جواب دیتے، اگر تم ہم پر ہنستے ہو تو عنقریب ہم تم پر ہنسیں گے اور تم جان لوگے کہ کس پر رسوا کرنے والا عذاب آتا ہے۔ آخر وہ گھڑی آن پہنچی جس کا وعدہ کیا گیا تھا۔ اللہ کا حکم صادر ہوا۔ قرآن میں بیان ہے کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور تنور ابل پڑا تو ہم نے نوح سے کہا کہ ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا اور اپنے اہل و عیال کو سوائے ان کے جن کے بارے میں فیصلہ ہو چکا اور اہل ایمان کو کشتی میں سوار کر لو، اور ایمان لانے والے بہت تھوڑے تھے۔ پھر آسمان کے دروازے کھول دیے گئے، موسلا دھار بارش برسنے لگی اور زمین نے اپنے چشمے اگل دیے، پانی ابل پڑا، لہریں پہاڑوں کی مانند بلند ہو گئیں۔ کشتی اللہ کے نام کے ساتھ چل پڑی، بسم اللہ مجراہا و مرساہا، بے شک میرا رب بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اسی ہنگامے میں حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے ایک بیٹے کو دیکھا جو کافروں کے ساتھ تھا۔ آپ نے باپ کی شفقت سے پکارا، اے میرے بیٹے، ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں کے ساتھ نہ رہ۔ اس نے تکبر سے جواب دیا، میں کسی پہاڑ کی طرف پناہ لے لوں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، آج اللہ کے حکم سے کوئی بچانے والا نہیں سوائے اس کے جس پر وہ رحم فرمائے۔ اسی لمحے ایک موج دونوں کے درمیان حائل ہو گئی اور وہ ڈوبنے والوں میں سے ہو گیا۔ طوفان جاری رہا یہاں تک کہ زمین کافروں سے پاک ہو گئی۔ پھر حکم ہوا، اے زمین اپنا پانی نگل لے، اور اے آسمان تھم جا۔ پانی اتر گیا، فیصلہ چکا دیا گیا اور کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی۔ اعلان ہوا کہ ظالم قوم پر لعنت ہے۔ طوفان کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے عرض کیا کہ میرا بیٹا میرے اہل میں سے تھا اور تیرا وعدہ سچا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نوح، وہ تیرے اہل میں سے نہیں، بے شک وہ نیک عمل والا نہ تھا، بس جس بات کا تجھے علم نہیں اس کا سوال مجھ سے نہ کر۔ یہ ایک عظیم درس تھا کہ نسب اور رشتہ نجات کا ذریعہ نہیں، اصل معیار ایمان اور عمل ہے۔
यूं एक सरकश कौम अपने तकब्बुर और इनकार के बायस नेस्तो नाबूद हो गई और ज़मीन पर एक नई इब्तिदा हुई। ये वाक़या महज तारीख नहीं बल्कि क़यामत तक के लिए एक निशान इबरत है। कुरान बार बार हमें मुतनब्बह करता है कि नूह की कौम ने इनकार किया तो हमने उन्हें पकड़ लिया। बेशक इसमें नसीहत है उसके लिए जो डरे। इस दास्तान में कई सबक पोशीदा हैं। अव्वल ये कि हक़ की दावत देने वाला अगरचे तन्हा हो मगर अल्लाह उसके साथ होता है। दोवम ये कि सब्र और इस्तिकामत ईमान की रूह है। सुव्वम ये कि तकब्बुर इंसान को हलाकत तक पहुंचा देता है। और आखिर ये कि अल्लाह का अजाब जब आता है तो कोई पनाहगाह कारगर नहीं होती सिवाय उसके जिस पर अल्लाह रहम फरमाए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी हमें याद दिलाती है कि दावत हक़ का रास्ता कठिन ज़रूर है मगर अंजाम कार कामयाबी अहले ईमान ही के लिए है। जो अल्लाह की तरफ रुजू करे उसके लिए रहमत के दरवाजे खुले हैं और जो सरकशी अख्तियार करे उसके लिए अंजाम बद से कोई मफ़र नहीं। अल्लाह ताला हमें इन वाक़यात से इबरत हासिल करने, अपने दिलों को तकब्बुर से पाक रखने और सिरात मुस्तकीम पर कायम रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन।